پہلی رات بیوی کو لا کر بٹھا کر کہو ہاتھ جوڑتا ہوں جس باپ اور ماں کے سائے کو چھوڑ کے آئی ہے گھر کے اندر دو موجود ہیں، دیکھنا میرے کام آگے پیچھے کرنا، شرعی لحاظ سے تیرا حق نہیں ہے کہ تو ان کی خدمت کر، اخلاقی لحاظ سے تیرا حق ہے، اگر یہ راضی تو مجھے بھی زندگی کے گھر میں سانس لینے میں سکون ملے گا، ورنہ چک چک بک بک رہے گی، تیرا بھی گھر خراب ہوگا اور میرا بھی گھر خراب ہوگا۔ بھائی ابو ذر کی شادی کے موقع پر آنے والوں، کبھی کسی کے وکیل نہ بننا، نہ بیوی کا وکیل بننا، نہ ماں کی طرف سے بیوی سے لڑنا، نہ بیوی کی طرف سے ماں سے لڑنا، بلکہ دونوں کے درمیان پیار کا پل بننا۔ اگر ساس ناراض ہے تو ماں کو جا کے نا امی جی تسی تے انج ناراض ہوندے ہو، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ تو اپنی ماں کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا تجھے دعائیں دیتی ہے، اور بیوی سے جا کے کہو وہ تو سگی بیٹیوں کے لیے اتنی دعا نہیں کرتی جتنی تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ جب تم پل بنو گے تو گھر اجڑے گا نہیں، گھر بسے گا۔ بہن اور بھابھی کے درمیان پل بننا ہے، دیور جیٹھ اور ان کے درمیان پل بننا ہے، تم پل بنو، تم وکیل بنتے ہو، جب وکیل بنیں گے تو گھر بستے نہیں گھر اجڑتے ہیں۔ پیار کے پل بنو، پیار کے پل بنو، تم گھر اجاڑنے نہیں آئے، تم تو گھروں کو بنانے کے لیے آئے ہو بھائی۔ بنیادی غلطی نوجوان یہ کر رہا، ابھی بیوی کو آئے 2 گھنٹے گھر میں نہیں ہوئے تو گھر کے سارے راز اس کی جھولی کے اندر ڈال دیے، بھائی اینج کر دے، اینج کر دی، اینج کر دی، چلو صبح سے بیڑا گھر کا شروع۔ اللہ پہلا بول دو، اس گھر میں آئی ہے، اس سینے میں جہاں تو نے دل کو رکھ رکھا ہے، اس دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان بنا لے، اس لیے کہ وہاں کی باتیں بھی دفن کر دے اور یہاں کی باتیں بھی دفن کر دے۔ وہاں جایا کر تو یہاں کی باتوں کو دفن کر کر، وہاں سے آیا کر تو وہاں کی باتوں کو دفن کر کے آیا کر۔ ہو تو آؤ تمہیں ایک کہانی سناؤں، اور کہانی نہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ آؤ تمہیں ایک گھر کے ایسی گلی میں لے چلوں کہ جہاں ایک ویڑا ہے، جہاں ایک مکان آباد ہے، اس مکان کے دروازے پر ایک باپ ہے جو ساری کائنات کا محسن ہے، وہ دروازہ اس کی بیٹی کا ہے، وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو بیٹی کے دروازے کو بجا کر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا جا اللہ کی امان میں جا رہا ہوں۔ جب آتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھ سے بچھڑے بے، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ شادی کرنے سے پہلے سیرت پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو، میرے نبی اور نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ کی مبارک زندگی پڑھو۔ سبحان اللہ، اللہ میں انشاءاللہ بات کو کسی کنارے لگا کے چھوڑوں گا اور آپ کی ساری امیدوں پہ اللہ کرے اللہ مجھے پورا اتار دے، لیکن جو موضوع چل رہا ہے شادی ہوتے ہی اوقات دکھانی شروع کر دیتے، شادی ہوتے ہی گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو، گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی دے مار 4:30، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی مل رہی ہے، فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی، سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا، 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا۔ اللہ صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت، میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، میلے کپڑے اتار کے، شلوار کہیں، قمیض کہیں، ناشتے کے برتن کہیں، گلاس کہیں، کپ کہیں، جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں، دوسرے کہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، بستر کی چادر سمٹی ہوئی، کمبل اوپر کا وہ پڑا ہے چرپائی کے نیچے، اور گھر سے گیا۔
جب آپ شام کو گھر آتے ہو، جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو، تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے؟ بولو بھائی، ویسا ملتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج پھر آپ کی خدمت میں بہترین بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس بیان کو سنیے گا پورا، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں اس بیان کو، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ کے گھر کو سنوارنے والی، آپ کے کپڑوں کو دھونے والی، آپ کے بستر کو طے کرنے والی کون ہے؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ پھر سے گالی کیوں؟ روٹی وقت پہ نہ ملی، گالی دے کے چل اپنے پیو دے گھر سے۔ کیوں جائے یہ تیرے باپ کے، اپنے باپ کے گھر؟ اللہ اکبر۔ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے۔ وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے۔ تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، جوتا پہن رہی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے۔ تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا، تو اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی، میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی، وہ کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی، تو نے کہا بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ گئی۔ تو گھر میں آیا، میرے سر درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں، اچھا میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے، اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا تو کہتا ڈرامے کر رہی ہے، کہ وہ انسان نہیں ہے۔ گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا، وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی، اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ کھان نو دل کرتا ہے۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی، اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے، مر بھی تیرے لیے رہی ہے، 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے۔ 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے، گھر جا کے کہتا میں پانی پیا، میں وزن چک کے لے کے آیا، میں تھک گیا۔ وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے، وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی، الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی، وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی، وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی۔ اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا، بھائی میں سسرال میں سے ماں باپ آ گئے، اس نے تجھے اتنا ہی کہا نا امی ابو آ رہے نے کچھ پکان نہیں لے، اوقات دکھائے گا، اوقات۔ کنجر پھر آ گئے نے، انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے۔ وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار لی، اے تجھے کمرے سے بیٹھے نے، شور نہ کر، اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں۔ یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے، آرام کر رہے ہیں، دروازہ بجا، سید عائشہ آنگن میں ہے، ویڑے میں۔ کون؟ عورت کی آواز، دروازہ کھلا، اندر آ گئی بوڑھی عورت، ڈنڈا ہاتھ میں۔ عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ، سبحان تیری، میرا نبی اللہ اکبر۔ عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ، گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے۔ کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں ابھی اشارہ کرنے لگی تھی، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے، اپنی تہمت کو سنبھالا
اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے. پھر وہ بھی بیٹھ گئی, حضور بھی بیٹھ گئے. کہا میں بڑی حیران. وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے, وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کہ خیر ہو. اللہ. کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا, مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں, نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی. میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ جلدی کھانا تیار کر, اس کے لیے لاؤ. کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا. عائشہ دودھ بھی لے آ. عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے, اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے. عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے. اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں. پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی, اٹھی, حضور آگے بڑھے, پردہ ہٹایا, اللہ رخصت کیا. جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے روتے بھی رہے. کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا, میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد, جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی, ابھی نہیں میں پوچھتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے. میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے وجود انور سے رونے کی آواز آئی. میں نے چھلانگ ماری بستر پہ, حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی. دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں, مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا, میری خدمت میں کوئی کمی نہیں. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر میرا بازو پکڑ کے اٹھے, میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے, پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے. اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ کوئی میرے ماں کے خاندان کی نہیں, میرے ابے کے خاندان کی نہیں, میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. کملی والے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی, اتنے لوازمات سے نوازا. فرمایا عائشہ تجھے کیا بتلاؤں, میری خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی, جو میں نے اس کو دیا وہی میری خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی. میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے اچھی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے. عورت ذات ہے سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن سوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی. اللہ اکبر. حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے منہ پھیر کے بیٹھ گئی. اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا, تو نے منہ کیوں پھیر لیا. ما یبکیک یا عائشہ, تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے, کس چیز نے تجھے رلا دیا. سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو, آنسو بہا بہا کے روتے ہو, اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آدھے رہ جاتے ہو, غم سے نہ ڈھالو کے ہو جاتے ہو. کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی, تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی, تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی, ام سلمہ بھی آ گئی, میں عائشہ جیسی کواری عورت آ گئی. کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے بھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے. جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو, جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو. ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟
नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ए आयशा, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी खदीजा को अल्लाह कुछ ना अकबर। कहा करो। मेरी खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और तुम्हारे में फर्क कोई नहीं, वो भी खिदमतगार तुम भी खिदमतगार हो। फर्क सिर्फ इतना है तुम मेरे सुख की साथी हो और खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा मेरे दुखों की साथी थी। खदीजा मेरे दुखों की साथी थी। ए आयशा, मैं वो रात नहीं भूलता जिस रात में दरवाजे पर खदीजा के आके खड़ा हो गया। खदीजा तुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे खड़ा हुआ। मैंने अभी दस्तक देना चाहिए, मेरी खदीजा ने आगे बढ़ के दरवाजा खोल दिया। अल्लाह अकबर कहने लगी, सोने जी आया नो, आपका आना मुबारक हो। मैंने कहा खदीजा, ना लठ की आवाज आई, ना कदमों की आवाज आई, ना कुंडी किसी ने खटखटाई, ना मैंने कभी खगूरा मारा, ना मैंने कभी खांसी की। ए खदीजा, तुझे कैसे पता लगा कि मैं दरवाजे पे आके खड़ा हो गया? सैयदा खदीजा तुल कुबरा रोने लगी, कहने लगी कमली वाले आपको क्या आप कह रहे हो? खदीजा, तुझे कैसे पता लगा? रब्बे जुल जलाल की कसम है, जब आप मेरे गली में मुड़े तेरे जिस्म से नबूवत वाली खुशबू निकल के घर में पहले पहुंच गई है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, खदीजा तुल कुबरा ने मेरा चेहरा लौलुहाल देखा और देख के कहने लगी, आज भी मक्के वालों ने तुझे मारा है। मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई, बिस्तर पे जाकर बिठा दिया, मेरे पाँव से जूते निकाल कर मेरे पाँव अपने हाथों में लेके बिस्तर पे रखे और फिर अपनी चादर से मेरे खून को साफ करना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे से खून साफ किया, मेरे पेट को देख के कहने लगी, मेरे चेहरे की अफसुर्दगी को देख के कहने लगी, अल्लाह अकबर, जिस कौम ने तुझे पत्थर मारे हो उसने कहा तुझे खाने को पूछा होगा। ए आयशा, मुझे नहीं पता मेरी खदीजा दूध कहाँ से लाई, मुझे नहीं पता मेरी खदीजा खजूरें कहाँ से लाई। सामने ओताक में से खजूरों का प्याला उठाया, दूध का प्याला उठाया, मेरे सामने रख के बैठ गई और रोने लगी, कहने लगी खा ले, भूख लगी होगी। खजूर का दाना पकड़ाती जाती, मैं मुंह में लेके चबाता, दूध का प्याला आगे कर देती, उधर मैं खजूर का दाना खाता, उधर दूध का घूंट पीता। खाते खाते मुझे ख्याल आया, खिलाने वाली ने पता नहीं कुछ खाया कि नहीं खाया। मैंने खजूर का दाना पकड़कर खदीजा को दे दिया, मैंने कहा एक तू खा ले। ए आयशा, उसने मेरा हाथ पकड़कर वो खजूर का दाना मेरे मुंह में दे दिया, कहने लगी आप खाओ, हमारी फिक्र ना करो, अल्लाह ना करे हमें कुछ नहीं होगा। बिलफरज अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा नुकसान होगा, अगर भूखा रहने की वजह से आपको कुछ हो गया तो अल्लाह की कसम खदीजा का नहीं बल्कि सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के इस बयान को सुना, जिसके अंदर वालिदैन की अहमियत और वालिदैन की फजीलत पता चली। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।